نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت اور اعلی رسالت میں ایک مرتبہ جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ مبارک رہے انگلبو تمہیں گل، مبارک رہے انگلبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ میری خاک یارب نہ برباد جائے، میری خاک یارب نہ برباد جائے، پسے مرگ کرتے غبار مدینہ، پسے مرگ کرتے غبار مدینہ۔ رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاکے مزار مدینہ، شب و روز خاکے مزار مدینہ۔ رہیں ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، رہیں ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ بنا آسماں منزل ابن مریم، بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکہ تاجدار مدینہ، گئے لامکہ تاجدار مدینہ۔ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہے حسن افتخار مدینہ، وہی ہے حسن افتخار مدینہ۔ جس راستے پر چلنے سے انسان کو خدا کی پہچان ملتی ہے اسے دین کہتے ہیں، اور دین کا دوسرا نام مذہب بھی ہے۔ چونکہ خدا سارے انسانوں کا مالک ہے اور بندوں پر مالک کی بندگی فرض رہا کرتی ہے، اس لیے دین اختیار کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ دین و مذہب سے ہی انسان کو خدا کی پہچان ملتی ہے اور خدا کی بندگی کا طریقہ حاصل ہوتا ہے۔ تم نے 1 روپے، 5 روپے، 10 روپے کا نوٹ تو بارہا دیکھا ہوگا، اور اصلی و نقلی نوٹ کا چرچا بھی سنا ہوگا۔ اصلی نوٹ تو وہ ہے جس کو حکومت چھپواتی اور چلاتی ہے، اور نقلی نوٹ وہ ہے جس کو دھوکہ دینے والے لوگ چوری سے چھاپتے اور چالو کرتے ہیں۔ نقلی نوٹ کا رنگ روپ تو اصلی نوٹ ہی کی طرح ہوتا ہے، مگر اس میں کچھ ایسا فرق رہ جاتا ہے جسے ہوشیار آدمی دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ فلاں نوٹ نقلی ہے۔ اور پھر اصلی نقلی کا یہ مقابلہ صرف نوٹ ہی میں نہیں بلکہ اور چیزوں میں بھی چلتا ہے۔ دیکھو کہا جاتا ہے اصلی دودھ نقلی دودھ، اصلی تیل نقلی تیل، اصلی گھی نقلی گھی وغیرہ۔ تو جس طرح دنیا کے سامانوں میں اصلی اور نقلی چیزیں ہوتی ہیں، یوں ہی دین و مذہب بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اصلی دین اور دوسرا جعلی دین۔ جس دین کو خدا نے بھیجا وہ تو اصلی ہے اور اس کا نام اسلام ہے، اور جس دین کو انسان نے اپنے دماغ سے گڑھ کر تیار کیا وہ نقلی اور جعلی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کا مانا ہوا دین صرف اسلام ہے۔ دوسری جگہ قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی اور جو شخص
اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا تو حدیث قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب سارے جہان کے مالک نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اصلی دین و مذہب صرف اسلام ہے اور اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اللہ کو پسند نہیں، تو مالک کی پہلی بندگی یہی ہے کہ ہم اسی کے پسند کیے ہوئے دین کو اپنا دین قرار دیں۔ اس بیان سے خوب اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ جو انسان خدا کا سچا بندہ بننا چاہتا ہو اسے سچا دین ماننا ہوگا، اور سچا دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کے سوا اور کوئی دین ہم قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کا دین صرف اسلام رہا ہے۔ کیونکہ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو سارے جہان کا اکیلا معبود مانو، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدا نہ بناؤ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق نہ جانو، اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں، کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان رکھو، قیامت کے دن کو حق جانو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھو، اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں کے حکم پر چلتے رہو، سرکار مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانو۔ اپنے اپنے وقت میں ہر پیغمبر نے ان بنیادی باتوں کی تعلیم دی ہے، کسی پیغمبر نے ان باتوں میں ذرا سا فرق نہیں پڑنے دیا۔ دنیا میں دین و مذہب کے نام پر ہزاروں لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں، اور آج بھی ایک مذہب کا انسان دوسرے مذہب کے انسان سے برسر پیکار ہے، لیکن یہ سب لڑائیاں موٹی سمجھ کی پیداوار ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جس دین کو خدا کی کتاب سچا بتائے وہی دین خدا کے سب بندوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ دیکھو، قرآن مجید خدا کی سچی کتاب ہے، سچے دین کے بارے میں اس کا فیصلہ سنو۔ قرآن فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کا مانا ہوا دین صرف اسلام ہے۔ آج بھی اگر دنیا کے لوگ قرآن کے اس فیصلے کو بے چونو چرا تسلیم کر لیں تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ دین کے نام پر ہونے والی لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد جس سخت عذاب سے پالا پڑنے والا ہے اس سے نجات مل جائے گی۔ اب دنیا کے لوگوں کو اختیار ہے، یا تو عذاب الہی بھگتنے کے لیے اپنے کو تیار رکھیں، یا قرآن کے آگے سرے تسلیم خم کر کے اسلام کو قبول کر لیں۔ قرآن کیسی عظیم الشان کتاب ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، یہ اکٹھا ایک بار نہیں اترا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا جبریل علیہ السلام کو اپنا کلام دے کر بھیجتا، وہ حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام حضور کو سنا دیتے، پھر حضور اس کو یاد کر لیتے اور کسی صحابی کو بلوا کر لکھوا دیتے۔ اس طرح 23 برس میں پورا قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ قرآن شریف سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان میں سے بہت سی کتابیں تو دنیا سے نابود اور لاپتہ ہو گئی، اور بعض جو موجود ہیں ان میں مکار لوگوں نے بہت کچھ گھٹا بڑھا دیا ہے، اس لیے اب وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں رہ گئی۔ قرآن شریف کو نازل ہوئے 1400 برس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اس میں آج تک ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی، جیسا پہلے دن نازل ہوا تھا ویسا ہی بعین ہی آج بھی موجود ہے۔ اگرچہ دشمنوں نے قرآن کے خلاف بہت کچھ ہاتھ پیر مارے، مگر اس میں اب تک ایک نقطہ یا زبردست کا فرق نہیں پڑ سکا۔ بس آسمانی کتابوں میں اس وقت قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہر طرح کی کان چھان سے بالکل محفوظ ہے۔ دیکھو، توریت شریف سریانی زبان میں اور انجیل مقدس عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ آج تم عرب، ایران، چین، جاپان، مصر، شام، ترکی، جرمنی، فرانس، روس، افریقہ، امریکہ وغیرہ دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ وہاں تم کو قرآن پاک عربی ہی زبان میں ملے گا۔
لیکن تم اصلی دولت و انجیل کے لیے پوری دنیا چھان مارو تو تمہیں سریانی زبان والی دولت اور عبرانی زبان والی انجیل کہیں نہیں ملے گی۔ عرب کے کافروں کو اپنی عربی زبان پر بڑا ناز تھا۔ وہ لوگ اپنی عربی زبان کے بل پر دنیا کے تمام انسانوں کو گونگا اور جانور سمجھتے تھے۔ جب قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہونا شروع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتیں عرب کے کافروں کو سنائی تو انہوں نے قرآن کو خدا کا کلام ماننے سے انکار کر دیا اور بولے کہ یہ تو کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ اس پر کافروں کو للکارا گیا کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اگر تمہارے خیال میں یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم لوگ بھی انسان ہو۔ تم میں جتنے آدمی قابل اور اونچے دماغ والے ہیں سب مل کر زور لگاؤ اور قرآن میں اسی کو ایک سورہ بنا کر پیش کرو۔ عربی زبان کو فخر کرنے والے کافر اس اعلان کو سن کر بہت اچھلے کودے، بڑا زور باندھا، لیکن قرآن جیسا ایک سطر کا کلام بھی بنا کر وہ مقابلے بنا لا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید انسان کا کلام نہیں بلکہ وہ سچے خدا کا کلام ہے۔ اس کا مقابلہ انسان تو کیا جن اور فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ حقیقت سینکڑوں برس پہلے سے ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا برحق کلام اور اس کی سچی کتاب ہے۔ پھر آج بھی ہر آدمی سے قرآن کا یہ سوال ہے کہ بتاؤ تم مجھے خدا کا کلام مانتے ہو یا انسان کا؟ اگر جواب دینے والا یہ کہہ دے کہ اے قرآن میں تجھے خدا کا کلام نہیں مانتا، میں تجھے انسان کا کلام مانتا ہوں، تو قرآن رس کر فرماتا ہے وہ انکار کرنے والے تم اتنا کہہ کر چھٹی نہیں پا سکتے۔ سنو، اگر تمہارے گمان میں یہ انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، تم بھی قرآن جیسا کلام تیار کر کے میرے مقابلے پر لاؤ، اور اگر تم سے تنہا نہ ہو سکے تو اپنے ساتھیوں کو بلا لو، تم سب مل کر میرا مطالبہ پورا کرو۔ لیکن ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ اس مطالبے کو سن کر بڑے سے بڑے قابل اور فاضل انسان اپنی ساری چوکڑی بھول گئے اور دم بخود ہو جانے کے سوا ان سے کچھ بننا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید انسان کا کلام نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، تو بھلا انسان اس کے مقابلے پر کیوں کیا ٹھہر سکتا ہے؟ ایک بات درود شریف پڑھ لیجیے۔ سرکار نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ بہت مشہور بادشاہ گزرے۔ ایک مرتبہ آپ سیر کرتے ہوئے ایک ایسے دیہات میں جا پہنچے جہاں بہت زیادہ گنے بوئے ہوئے تھے۔ آپ نے اب تک گنا دیکھا نہیں تھا۔ جب آپ نے گنا چوسا تو بہت پسند آیا۔ آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ گنے کی پیداوار پر بھی لگان مقرر کروں گا تاکہ ہر سال ہماری شاہی خزانے کو ایک نئی آمدنی حاصل ہوتی رہے۔ اتنا سوچنا تھا کہ اب جو گنا آپ چوستے ہیں اس میں رس ہی نہیں۔ آپ نے کسانوں سے کہا کہ لوگوں کیا بات ہے، اچانک گنوں کے رسی ختم ہو گئے؟ آپ کی بات سن کر ایک بوڑھا کسان سامنے آیا اور کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کی بادشاہ کی نیت بگڑ گئی ہے۔ اس نے اپنی سلطنت میں کوئی ایسا قانون جاری کرنا چاہا ہے جس سے رعایا کو تکلیف ہو۔ بس یہی وجہ ہے کہ گنوں کے رس خشک ہو گئے۔ بادشاہ تو خود آپ ہی تھے اور آپ ہی نے گنے کی پیداوار پر لگان مقرر کرنے کا ارادہ کیا تھا، بس سمجھ گئے کہ یہ میری ہی نیت کی خرابی کا پھل ہے۔ آپ نے فوراً دل میں توبہ کی اور ٹھان لیا کہ میں ہرگز لگان مقرر نہیں کروں گا۔ توبہ کرنا تھا کہ اب جو گنا آپ چوستے ہیں وہ رس سے بھرا ہوا ملتا ہے۔ حضرات، ملک کا سب سے بڑا حاکم بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ جب تک بادشاہ ٹھیک راستے پر چلتا رہے گا ملک کے اندر خوشحالی رہے گی، اور جب اس کی نیت بگڑ جائے گی تو ملک میں تباہی ضرور پھیلے گی۔ دیکھو، محمود غزنوی بادشاہ کے دل میں کھیتوں کا لگان بڑھا دینے کا خیال پیدا ہوا، گنوں کے رس کی برکت ختم ہو گئی، اور جب بادشاہ نے توبہ کر دی، اپنی نیت ٹھیک کر دی تو اللہ تعالیٰ نے گنوں کو رسیلا بنا دیا۔
معلوم ہوا کہ اچھی نیت کا پھل اچھا ہے اور بری نیت کا پھل برا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.